الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے چند مسئلے آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے عقیقہ کرنے کا طریقہ۔ اس مختصر بیان میں آپ کو بتلایا جائے گا عقیقہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنے کی گنجائش نہ ہو تو کیا کریں؟ اگر کسی نے لڑکے کی طرف سے بکری اور لڑکی کی طرف سے بکرا کر دیا تو کیا ہوگا؟ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے لینا کیسا ہے؟ عقیقے میں لین دین کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ عقیقے کا گوشت کچا تقسیم کریں یا پکا کر کھلائیں؟ اگر ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی نے عقیقے کا گوشت کھا لیا تو کیا ہوگا؟ یہ چند مسائل مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے۔ مسئلہ 3689، عقیقہ کرنے کا طریقہ۔ نمبر 1، لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکری یا 2 بھیڑ اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ ذبح کریں۔ نمبر 2، یا پھر بڑے جانور کی قربانی میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ لیں۔ نمبر 3، سر مونڈنے کے بعد اگر چاہیں تو سر میں زعفران لگا دیں۔ نمبر 4، سر کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا تول کر صدقہ کر دیں، صرف یہ چیزیں ثواب ہیں۔ نمبر 5، عقیقے کا گوشت چاہے کچا تقسیم کریں یا پکا کر۔ عقیقہ کرنے کے سلسلے میں جو چند باتیں یہاں اس مسئلے کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری سنت اور مستحب ہیں۔ اگر ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کریں گے تو صحیح معنی پر سنت پر عمل کرنے کا ہم کو ثواب ملے گا۔ ان میں سے پہلی چیز جو یہاں بتلائی گئی ہے کہ جن حضرات کو گنجائش ہے وہ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا پھر 2 بکری یا 2 بھیڑ ذبح کریں، اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری یا 1 بھیڑ ذبح کریں۔ اور اگر بکرا بکری لینے کی کسی کو گنجائش نہ ہو تو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کے جانور میں 2 حصے لڑکے کے لیے اور 1 حصہ لڑکی کے لیے اگر لے لیا جائے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہاں پر یہ بتلائی گئی ہے کہ جب چھوٹے بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس کے سر کے بال مونڈنے کے بعد اگر چاہے تو سر کے اوپر زعفران مل دیں۔ ایک کٹوری میں چھوٹے سے برتن کے اندر زعفران کو بھگو کر رکھیں، اور جب اس کا سر مونڈ دیا جائے تو اس زعفران کو سر کے اوپر مل دیں۔ یہ بھی شرعی طور پر ثابت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سر کے بالوں کے برابر چاندی یا سونا تول کر صدقہ کر دیں۔ جتنے بال بچے کے سر کے اوپر سے مونڈنے کے بعد اترے ہیں ان بالوں کو تول کر ان کے برابر چاندی یا سونا غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ یہ چیزیں کرنا باعث ثواب ہیں، اور اس طرح سے اگر ہم عقیقہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ 5ویں چیز بتائی گئی ہے کہ عقیقہ کا گوشت آپ کو اختیار ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، غربا میں چاہے کچا تقسیم کریں یا پکا کر، دونوں کی گنجائش ہے۔ مسئلہ 3690، اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 1 بکرے یا 1 بکری سے عقیقہ کرنا جائز ہے، اور اگر بالکل ہی نہ کریں تب بھی کوئی حرج نہیں۔
اب کسی شخص کو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے کرے، صرف 1 بکرا کرنے کی گنجائش ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اور وہ شخص بجائے 2 بکرے کے اگر 1 بکرا یا 1 بکری عقیقے کے اندر کر دے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کو 1 بکرا یا 1 بکری بھی کرنے کی گنجائش نہ ہو تو اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے عقیقے کو کوئی لازم اور ضروری نہیں قرار دیا ہے۔ مسئلہ 3691، عقیقے کے لیے دونوں بکروں کا ایک جگہ ذبح ہونا ضروری نہیں۔ اگر ایک بکرا ایک شہر میں اور دوسرا بکرا دوسرے شہر میں ذبح کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے ذبح کیے جائیں تو دونوں کو ایک ہی جگہ ذبح کرنا ضروری نہیں، بلکہ الگ الگ شہروں کے اندر ان بکروں کو ذبح کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ کے لوگ ضرورت مند اور غریب ہیں، لہذا ہم نے 1 بکرا وہاں ان غریبوں کے اندر ذبح کرا دیا اور وہیں ان کو تقسیم کرا دیا۔ اور ایسے ہی کسی دوسرے شہر کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہاں لوگ غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں، دوسرا بکرا ہم نے وہاں پر ذبح کرا کر ان غربا میں تقسیم کرا دیا، تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ 3692، اگر لڑکے کے عقیقے میں بکری اور لڑکی کے عقیقے میں بکرا کرے تو یہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ لڑکے کے عقیقے میں بکرا اور لڑکی کے عقیقے میں بکری کرنا ضروری نہیں۔ دیکھیے، لڑکے کے عقیقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے بکرا ہی ذبح کیا جائے، اور لڑکی کے عقیقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف سے بکری ہی ذبح کی جائے۔ اگر لڑکے کے عقیقے میں کسی نے بکری ذبح کر دی یا لڑکی کے عقیقے میں کسی نے بکرا ذبح کر دیا تو شرعاً جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں۔ مسئلہ 3693، قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کے حصے لینا جائز ہے۔ اگر کسی کو مستقل طور پر بکرا یا بکری عقیقے میں کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو شریعت نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جو بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور اس میں لوگ قربانی کی نیت سے حصہ لیتے ہیں، اس جانور کے اندر اگر یہ شخص اپنے بچوں کے عقیقے کی نیت سے حصہ لے لے تو یہ بھی جائز ہے، اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا، اور جن حضرات نے قربانی کی نیت سے حصے لیے ہیں ان کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ 3694، بڑے جانور میں عقیقے کے حصے لینا چاہے قربانی کے دنوں میں ہو یا بعد میں، پورے سال کبھی بھی ہر وقت جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، اب بڑے جانور کے اندر اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ قربانی کے دنوں میں جو بڑے جانور کی قربانی ہوگی اسی کے اندر حصہ لیا جائے، چاہے قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کے حصے لیں یا پورے سال جب چاہیں بڑے جانور کے اندر قربانی کے حصے لینا جائز ہے۔ مسئلہ 3695، عقیقے میں بڑا جانور چاہے پورا ایک بچے کی طرف سے کیا جائے یا اس کے ساتھ حصے الگ الگ بچوں کی طرف سے کیے جائیں، دونوں جائز ہیں۔ بڑے جانور کے اندر اگر ہم اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ عقیقے کی نیت سے پورے 7 حصے لیے جائیں۔ اگر پورا بڑا جانور ایک بچے کی طرف سے ذبح کر دیا جائے یا ایک لڑکی کی طرف سے ذبح کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ 3696، اگر بڑے جانور میں 2 لڑکیوں کا عقیقہ کیا جائے تو ایک لڑکی کی طرف سے 4 اور دوسری لڑکی کی طرف سے 3 حصے مان لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک بڑا جانور 2 لڑکیوں کی طرف سے کرنا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دونوں لڑکیوں کی طرف سے ایک ایک حصہ ہوگا اور باقی 5 حصوں کا کیا کیا جائے گا، اس مسئلے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ یہاں یہ کریں کہ ایک لڑکی کی طرف سے 3 حصے اور دوسری لڑکی کی طرف سے 4 حصے مان دیے جائیں، اس میں کوئی
قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ 3697، جس جانور کی قربانی جائز ہے اس کو عقیقے میں بھی کرنا جائز ہے، اور جس جانور کی قربانی جائز نہیں اس میں عقیقہ کرنا بھی جائز نہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سے جانوروں کو عقیقے کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے، اور جانوروں کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اور کون کون سے عیب ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کو عقیقے میں ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اصول بتلا دیا کہ قربانی کے اندر جو جانور ذبح کیا جا سکتا ہے وہ جانور عقیقے کے اندر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور جو جانور قربانی کے اندر ذبح نہیں کیا جا سکتا وہ جانور عقیقے میں بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ 3698، جو جانور عقیقے کی نیت سے خریدا ہو وہی عقیقے میں کرنا لازم اور ضروری نہیں، اس کو بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا اور اس سے کم یا زیادہ قیمت کا بدل کر اس میں عقیقہ کرنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے عقیقہ کرنے کی نیت سے کوئی جانور خریدا اور خریدنے کے بعد میں اس کی نیت بدل گئی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اس جانور کے بجائے کسی دوسرے جانور کے اندر عقیقہ کروں، تو اس کو یہ اختیار ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس جانور کو چاہے بیچ دے چاہے کسی کو دے دے اور اس کی قیمت اپنے استعمال میں لیا ہے، اور پھر اس سے بڑھیا یا اس سے کم قیمت کا جو بھی یہ جانور عقیقے کے اندر کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ مسئلہ 3699، عقیقے میں لین دین کرنے کا رواج بدعت اور منع ہے۔ عقیقے کے اندر جب پکا کر دعوت کی جاتی ہے اور لوگ آتے ہیں تو اس میں عام طور سے ہدایہ تحائف پیش کرتے ہیں، لفافے پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی بچے کے نانا نانی ماموں بچے کے لیے چھوچک اور مختلف قسم کا سامان لے کر آتے ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ عقیقے کے اندر لین دین کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بتلایا گیا عقیقے کے اندر لین دین کرنا شرعی طور پر یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک حکمت ابھی آگے مسئلے کے اندر بیان کی جائے گی کہ عقیقے کے گوشت کا بدل لینا درست نہیں، اور عقیقے کا کھانا کھلانے کے بعد اگر ہم نے لفافے قبول کیے، ہدایہ تحائف قبول کیے، تو اس کے اندر شبہ ہوگا عقیقے کے گوشت کے بدل لینے کا۔ تو جس طریقے سے قربانی کے گوشت کا بدل لینا اور اس کو بیچنا جائز نہیں، درست نہیں، اسی طریقے سے عقیقے کے گوشت کو پیسے لے کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ عقیقے کے گوشت کا استعمال، یہاں پر عقیقے کے گوشت کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے کہ عقیقے کے گوشت کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا۔ مسئلہ 3700، عقیقے کا گوشت کچا یا پکا تقسیم کرنا یا دعوت کر کے کھلانا دونوں جائز ہے۔ آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے تو عقیقے کا گوشت کچا ہی تقسیم کر دیں، یا پکا کر کھانا تقسیم کر دیں، یا کھانا پکا کر لوگوں کی دعوت کر دیں۔ لیکن تجربہ یہ ہے کہ جب عقیقے کا گوشت پکا کر لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے تو اس وقت عام طور سے لین دین ضرور ہوتا ہے، اور لین دین کرنا عقیقے کے اندر منع ہے۔ اس لیے بہتر شکل تو یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت کچا ہی رشتہ داروں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مسئلہ 3701، عقیقے کا گوشت ولیمے میں کھلانا جائز ہے۔ اگر گھر میں بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور بھائی بہن میں سے کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے، تو اگر جانور کاٹنے میں عقیقے کی نیت کر لی جائے اور اس گوشت کو ولیمے میں جو حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو کھلا دیا جائے تو یہ بھی درست ہے۔ گویا کہ عقیقے کے گوشت سے ولیمہ کرنا جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں۔ مسئلہ 3702،
عقیقے کا گوشت ولیمے میں کھلانا جائز ہے، البتہ جس علاقے میں کھانے کے بعد کچھ لین دین کا رواج ہے اس میں عقیقے کا گوشت استعمال کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں گوشت کا بدل لینے کا شبہ ہوتا ہے اور عقیقے کے گوشت پر بدل لینا درست نہیں۔ دیکھیے ابھی پچھلے مسئلے میں بیان کیا گیا تھا عقیقے کا گوشت ولیمے میں کھلانا درست ہے، لیکن اب ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ عام طور سے ولیمے کے اندر لوگ لین دین کرتے ہیں، کھانے کے بعد لفافے پیش کرتے ہیں، تو جن علاقوں کے اندر یا جن شادی بیاہوں کے اندر کھانے کے بعد میں لفافے پیش کیے جاتے ہیں اس میں عقیقے کا گوشت نہ کھلایا جائے، کیونکہ عقیقے کے گوشت کا بدل لینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جب آپ نے عقیقہ کا گوشت ولیمے میں کیا اور لوگوں نے ولیمہ کھانے کے بعد میں لفافہ پیش کیا تو پھر عقیقے کے گوشت کا بدل لینا لازم آئے گا، جو مناسب نہیں۔ اس لیے ایسے ولیموں کے اندر عقیقے کا گوشت نہ کھلایا جائے جس کے کھانے کے بعد میں لوگ لفافے وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ 3703، عقیقے کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ سب کو کھانا جائز ہے، کسی کے لیے منع نہیں۔ لوگوں میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ عقیقے کا گوشت ماں باپ نہ کھائیں، ایسے ہی نانا نانی اور دادا دادی کے لیے بھی عقیقے کا گوشت کھانا درست نہیں۔ یہ جہالت کی بات ہے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ سوچئے تو صحیح، عقیقہ کرنا سنت ہے اور اس گوشت کو کھانا بھی عبادت، تو وہ بابرکت گوشت سارے رشتہ دار کھائیں، غریب غربا کھائیں، لیکن ماں باپ نہ کھائیں، دادا دادی نہ کھائیں، نانا نانی نہ کھائیں، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی، کتنی جہالت کی بات ہوگی۔ تو اس طرح کی سوچ کو ختم کیجئے، اور جس طریقے سے دوسرے تمام لوگوں کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا سنت ہے اور بہترین کھانا ہے، ایسے ہی عقیقے کا گوشت ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی ان سب کے لیے بھی کھانا درست ہے۔ خوب شوق سے سب کو کھانا چاہیے، کسی کے لیے بھی منع نہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جس کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا شرعی طور پر درست نہ ہو۔ مسئلہ 3704، عقیقے کے جانور کی ہڈی توڑنا جائز ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم عقیقے کا گوشت کھائیں تو بس اس کی ہڈیوں کو ایسے ہی صاف کر لیا جائے اور اس کو چبا کر یا کسی چیز سے نہ توڑا جائے، ہڈی توڑ کر اس کے اندر سے مینگ نہ نکالا جائے۔ عقیقے کے جانور کی ہڈی توڑنا منع ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ ہڈی توڑیں، اندر سے مینگ نکالیں اور خوب چبا کر کے کھائیں، شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ آج عقیقے کے سلسلے میں یہ چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سنت کے مطابق عقیقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔